السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم حضرات و خواتین، اس سے پہلے کے ویڈیو میں وضو کے فرائض اور اس کی سنتوں کے بارے میں بات آئی تھی۔ اگر آپ نے ابھی تک وہ ویڈیو نہیں دیکھا ہے تو ہمارے چینل حافظ اقبال BMM میں جا کر دیکھیں۔ اس ویڈیو میں انشاءاللہ وضو کے مستحبات و مکروہات کے بارے میں بات کریں۔ مستحب اسے کہتے ہیں جس کے ادا کرنے سے ثواب زیادہ ملتا ہے اور اس کے چھوٹ جانے سے کوئی گناہ نہیں ہوتا، اور حدیث میں بھی اس کی فضیلت آئی ہے۔ جو آدمی آداب کے ساتھ مستحبات کے ساتھ وضو کرتا ہے تو اس کے اللہ تعالیٰ چھوٹے گناہوں کو معاف کرتے ہیں اور اس کے وضو میں ثواب زیادہ ملتا ہے اور اس کا وضو اچھا ہوتا ہے۔ جس کا وضو اچھا ہوتا ہے اس کی نماز بھی اچھی ہوتی ہے، اس کے نماز میں بھی جان پیدا ہوتی ہے۔ تو اس لیے ہم جب بھی وضو کریں تو وضو تو ہمیں سنتوں کے ساتھ ہی کرنا ہے، اس کے ساتھ ساتھ ہم مستحبات کے ساتھ بھی وضو کریں گے تو اس سے ہمارے وضو اور بھی اچھا بنے گا اور بھی ہمیں وضو کا زیادہ ثواب ملے گا۔ تو سب سے پہلے ہم وضو میں کتنے مستحبات ہیں اس کو معلوم کرنے کی کوشش کریں۔ تو وضو میں 4 مستحب۔ سب سے پہلے پاک جگہ اور اونچی جگہ پر بیٹھ۔ دیکھو، کھڑے ہو کر بھی آدمی وضو بنا سکتا ہے، مگر جو آدمی کھڑے ہو کر وضو کرے گا تو اس سے پانی کے چھینٹے زیادہ اڑنے کا اندیشہ ہے۔ تو اس لیے وضو جب بھی بنائیں تو بیٹھ کر بنانا اچھا ہے۔ کھڑے ہو کر بھی اگر کوئی آدمی وضو بنا لیتا ہے تو وضو تو اس کا ہو جاتا ہے، مگر بیٹھ کر وضو کریں گے تو یہ کھڑے ہو کر وضو کرنے سے بھی زیادہ بہتر ہے۔ تو اس لیے جب بھی ہم وضو کرنے کے لیے بیٹھیں تو پاک جگہ میں بیٹھیں اور تھوڑا اونچی جگہ میں بیٹھیں تاکہ جو پانی نیچے گرتا ہے اس کے چھینٹے ہمارے اوپر نہ اڑیں۔ تو دوسرا مستحب ہے وضو میں کہ قبلے کی طرف منہ کر کے بیٹھ۔ اگر ہمیں سہولت ہے، ایسا موقع ہے، ایسی جگہ ہے کہ ہم قبلے کی طرف منہ کر کے وضو کر سکتے ہیں تو ہمیں ضرور قبلے کی طرف منہ کر کے بیٹھنا ہے، اس لیے کہ یہ مستحب ہے۔ مگر اس میں ایک بات ہمیں یاد رکھنا ہے کہ جب ہم کلی کرتے ہیں یا ناک صاف کرتے ہیں تو قبلے کی طرف منہ کر کے نہ تھوکیں، بلکہ نیچے جھک کر جو ہے کلی کریں۔ قبلے کی طرف منہ کر کے کلی نہ کریں، اس لیے کہ حدیث میں یہ منع کیا گیا ہے کہ جب بھی کوئی آدمی کلی کرتا ہے یا تھوکتا ہے تو وہ قبلے کی طرف منہ کر کے نہ کریں، نیچے منہ کر کے جو ہے کلی کریں اور نیچے منہ کر کے ہی تھوکیں۔ تو یہ دوسرا مستحب ہے، قبلے کی طرف منہ کرنا۔ تیسرا مستحب ہے وضو کے کام کو خود کرنا۔ وضو کے کام کو خود کرنے کا کیا مطلب ہے؟ دیکھو، پہلے زمانے میں جو وضو کیا جاتا تھا وہ لوٹے سے پانی لے کر وضو کیا جاتا تھا۔ جیسے ہمارے زمانے میں جگ ہوتا ہے تو جگ سے پانی لے کر وضو کرتے ہیں، تو پہلے زمانے میں ایسا ہی تھا، لوٹے سے پانی لے کر وضو کرتے تھے۔ تو ایک ہاتھ سے لوٹا پکڑتے تھے، اس سے دوسرے ہاتھ میں پانی ڈال کر اس سے وضو کرتے تھے۔ اب تو اس کی جگہ نل آ گیا، حوض آ گیا، تو اب نل ہم کھولتے ہیں تو وہ پانی نل میں سے آتا رہتا ہے، ہم دونوں ہاتھوں سے وضو کرتے ہیں۔ اگر لوٹے سے وضو کرنا ہے تو دونوں ہاتھوں میں تو پانی نہیں آ سکتا، ایک ہاتھ سے لوٹے کو پکڑنا پڑے گا، ایک ہاتھ میں پانی ڈالنا پڑے گا۔ اگر کوئی آدمی یہ سوچے کہ بھئی مجھے 2 ہاتھوں سے وضو بنانا ہے تو دوسرے آدمی کے ہاتھ میں لوٹا دے دیا کہ تو پانی ڈالتا رہے تو میں دونوں ہاتھوں سے وضو بناؤں گا، تو یہ مستحب نہیں ہے۔ مستحب یہی ہے کہ آدمی وضو کا جو کام ہے وہ خود کریں، جیسے مثال کو ہاتھ میں پانی لینا یا مسواک لینا، اسی طرح وضو کا جو بھی کام ہے وہ خود کریں، کسی دوسرے سے مدد نہ لیں، تو اس سے ہمیں ثواب بھی زیادہ ملے۔ اس میں ایک اور بات ہے کہ ہم وضو کو لوٹے کے ساتھ بھی بنانے کا سیکھنا ہے۔ ایسا ہی نہیں کہ بس نل سے پانی آ رہا ہے تو وضو کر لیں گے۔ اگر کہیں ہمیں ایسا موقع مل گیا کہ وہاں نل نہیں ہے تو لوٹے سے ہمیں وضو بنانے کی ضرورت پڑ گئی، جگ سے پانی لے کر وضو بنانے کی ضرورت پڑ گئی، یا کوئی بوتل میں پانی لے کر وضو بنانے کی ضرورت پڑ گئی، تو یہ بھی ہمیں سیکھنا ضروری ہے کہ لوٹے سے پانی لے کر کیسے وضو کیا جا سکتا ہے۔ تو چوتھا مستحب ہے ہم وضو میں جو بھی وضو کو دھوتے ہیں، جیسے ہاتھ دھوتے ہیں، چہرہ دھوتے ہیں، پاؤں دھوتے ہیں، وضو میں جو بھی حصہ ہم دھوتے ہیں تو وہ سیدھے طرف سے شروع کریں۔ جب ہاتھ دھونے کا موقع آئے تو پہلے سیدھا ہاتھ دھوئیں، بعد میں بایاں ہاتھ دھوئیں۔ اسی طرح چہرہ دھونے کا موقع آئے تو پہلے چہرہ سیدھے طرف دھوئیں، پھر بائیں طرف دھوئیں۔ اور پیر دھونے کا موقع آئے تو پہلے سیدھا پیر دھوئیں، بعد میں بایاں پیر دھوئیں۔ جو بھی کام ہم وضو میں کرتے ہیں
تو وہ سیدھے طرف سے شروع کریں۔ تو پانچواں مستحب ہے گردن کا مسح کرنا۔ اس میں ایک بات ہمیں یاد رکھنے کی ضرورت ہے کہ اکثر لوگ گردن کے مسح کے ساتھ ساتھ گلے کا بھی مسح کر لیتا۔ دیکھو، گلے کا مسح کرنا کوئی مستحب نہیں ہے، یہ کوئی ثواب کا کام نہیں ہے، بلکہ اس سے منع کیا گیا ہے، روکا گیا ہے۔ تو یہ وضو کے مستحبات ہیں، ان کے ساتھ میں ہم وضو کریں گے تو اس سے ہمارا وضو اچھا بھی بنے گا، کامل بھی بنے گا، مکمل بنے گا۔ تو وضو ہمارا جتنا اچھا ہوگا، نماز بھی ہماری اچھی ہوگی۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ تو وضو کے مکروہات کے بارے میں اس کے بعد کے ویڈیو میں انشاءاللہ ہم بات کریں گے کہ وضو میں کتنے مکروہات ہیں اور اس سے کیا ہوتا ہے۔ یہ ساری باتیں انشاءاللہ آئندہ کی ویڈیو میں بات کریں۔